ناظرین آداب، پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان۔ ناظرین، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی یا کوئی دشواری ہو جس کا حل آپ قرآن و حدیث یا سلف صالحین سے منقول دعاؤں کے ذریعے چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، آپ ان نمبروں پر کال کریں۔ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ہارون نظامی صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، دعائیہ کلمات کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا تم مجھ سے مانگو لیکن ہم تمہیں دیں گے۔ اب اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے کہتا ہوں تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری حاجتوں کو، تمہاری ضرورتوں کو میں ہی پورا کرنے والا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے الفاظ کے ذریعے سے نہیں بلکہ جو ہے دل کی کیفیت کے ساتھ اس سے مانگا جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے الفاظوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہاری دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم دعا کریں اور جو بھی ہم دعائیاں کلمات پڑھیں، حدیث سے جو بھی ہم حدیثیں پڑھیں تو ہم دل کے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ ہم پڑھیں کہ انشاءاللہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حاجتوں کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بندے کی دعا میں قبول بھی نہیں کرتا ہوں جو دعا کے اوپر یقین نہ رکھے، بھروسہ نہ رکھے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ اور پورے جو ہے اعتقاد کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے کون سی ذات جو ہماری حاجتوں کو پورا کر سکے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات ہے جو ہماری تمام حاجتوں کو، تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ ہی پورا کرتا ہے۔ بالکل، بے شک۔ چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ایم پی مدھیہ پردیش برہان پور سے بات کر رہے ہیں ہم۔ جی سوال کیجیے۔ سر بھائی جی ہمارا یہ سوال ہے، جی ہماری جو لڑکی ہے فرید نام کی، بہت ضدی ہے، وہ اتنا جیت سے بند کرتی کہ پوری مطلب ہمیشہ نہیں بار روتی رہتی ہے۔ اس کے لیے کوئی ذرا دعا ہوا بتا دو ذرا ہوں گی۔ کیا ایج ہے لڑکی کی؟ اس کی ایج ہے 10 سال۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ بھائی کو چاہیے کہ صبح 40 مرتبہ بیٹی کو پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 40 مرتبہ صبح پانی پہ دم کر کے پلائیں، اور بسم اللہ نہیں پڑھیں، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور شام کو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ درود شریف پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے جو غصہ ہے اور چڑچڑا ہے، جو رونے کی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ دور کرے گا انشاءاللہ۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ہم سری نگر سے بات کر رہے ہیں، جنید۔ جی جنید صاحب سوال کیجیے۔ جی سر، ہمیں سوال یہ ہے کہ کیا ہم جب ہم سنت پڑھتے ہیں گھر میں جی تو سنت کے دوران ہم قرأت کو تھوڑا بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب۔
جی سنت کے اندر جو قرآن شریف پڑھا جائے اس کو زیادہ بلند سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کو بس اتنا تیز یہ پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے کان سن سکیں، اتنی بلند آواز سے یہ پڑھیں کہ بس انہی کے کان سنیں اور کوئی نہ سن سکے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر فرض نماز یہ پڑھ رہے ہیں، فرض نماز میں جو فجر کی نماز ہے، مغرب کی، عشاء میں اگر فرض پڑھ لیں اس میں بلند آواز سے کر سکتے ہیں، سنت میں بلند آواز سے قرأت کرنا بہتر نہیں ہے، صرف اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ انہی کے کان سن سکیں۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم جو کیمور بھگوا سے بات کر رہے ہیں، نصر اللہ خان۔ جی سوال کیجیے۔ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بند کر دیجیے ٹی وی کی اور سوال کیجیے۔ ہاں آواز بند ہے ٹی وی کا۔ جی ہاں ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم تھوڑا بہت مشکل پریشانی میں ہے، ہمارے روزی میں خیر و برکت نہیں ہے، ہمارے بچے جو ہے روزی کے لیے بھٹک رہے ہیں لیکن ان کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ یہی میرا سوال ہے کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمارے روزی میں خیر و برکت ہو، ہمارے جو مشکل پریشانیاں ہیں تھوڑا دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دعا بتائی جائے گی۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ جی بھائی کو چاہیے کہ دو عمل کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا کرے گا اور ان کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ پہلا عمل تو یہ کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ یہ پڑھیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کریں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں۔ اور دوسرا عمل بھائی کو یہ کرنا ہے کہ ان کو چاشت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاشت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ وہ چاشت کی نماز ٹائم جو ہے وہ 10 بجے شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے، 12 بجے تک رہتا ہے۔ 12 رکعت ہے لیکن 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی ان کے اندر ٹائم ہو اور جتنی ان کے پاس استطاعت ہو اتنی پڑھ لیں، تو یہ 2 عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بنگلور سے بول رہے ہیں۔ جی 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 ہلو جی سوال کیجیے۔ چہرے پہ نور آنے کے لیے اللہ نور السماواتی وہ بولے تھے نا، وہ کیسا کرنا ہے؟ پانی میں پڑھ کے دم کر کے کتنے بار لگانا ہے؟ 5 دن کی نماز پڑھتے ہیں نا تو 5 بار بھی لگانا ہے کیا؟ وہ بولنا۔ اور بھائی بہن ہے نا وہ گھر پہ بلائے جیسے وہ دعا بولے نا، وہی بولنا۔ بھائی بہن وہ گھر پہ بلائے نا، گھر پہ بلاتے ہیں جی، گھر کے بولے تھے نا وہ دعا بولنا۔ وہ مل کے نہیں رہتے، وہ اپنے گھر پہ بلائے جیسا دعا بولنا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ جی چہرے پہ نورانیت کے لیے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض جو دعا میں نے بتائی تھی اس کو پانی پہ دم کر لیا جائے اور اس پانی سے اپنے چہرے کو دھلا جائے، اس پانی سے اپنے چہرے کو ایسے چھینٹے ماری جائیں، چہرہ دھلا جائے، اور تقریباً اس کو صبح کر لیں اور شام کو کر لیں، بیچ میں دن میں بھی 1 مرتبہ کر سکتی، 3 مرتبہ اس کو کر لیں، تو انشاءاللہ جو چہرے کے اوپر جو پھنسی آ جاتی ہیں یا چہرے کے اوپر جو مایوسی چھائی رہتی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی، چہرے کے اوپر نکھار آئے گا۔ اور دوسرے جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپس میں تعلقات ٹھیک ٹھاک رہیں، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے پڑھیں یا رؤوف یا جامع، یا رؤوف یا جامع، یہ تسبیح پڑھ لیں سونے سے پہلے، اور ان لوگوں کا آنکھیں بند کر کے تصور کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے آپس میں محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ احمد نگر سے بول رہی ہوں میں۔ احمد نگر جی۔ ہاں میں وہ احمد نگر سے بول رہی ہوں۔ میرے سوال بیٹے کے کیجیے۔ لیے، میرے بیٹا ہے بیمار بہت رہتا ہے، 34 سال کا ہے،
तबीयत ठीक नहीं रहती, कमजोर भी बहुत है। और इसके पहले भी मैंने सवाल की थी, मैंने सदके का भी करी, चने का भी करे और मलीदा बना के सदका वो भी करे। और अल्लाह का शुक्र है नमाज वमाज पढ़ के दुआ भी करते हैं, पर बच्चे की तबीयत ठीक ही नहीं रहती। उसको लीवर की भी शिकायत है और लीवर की शिकायत अभी कम है, मगर अभी उसको खांसी इतनी खांसी है, अब बस देख ही नहीं जाता। माँ बाप को तो बहुत परेशान है। आप हमारे बच्चे के लिए दुआ करो। और उसको टीबी की बीमारी बताई अभी डॉक्टरों ने, और बहुत तकलीफ है वो, ना उसकी नौकरी का कुछ होता है ना कुछ। अभी एक जगह नौकरी करता, अभी ऐसा कुछ हुआ तो नौकरी भी जाएगी। बस बहुत परेशान है। अल्लाह से दुआ कर हमारे लिए, और घर में सब खैर बरकत रहे और हम में ले के रहे। कोई वजीफा अच्छा बोलो मेरे बच्चे के लिए। आपका सवाल वाज़ेह हो चुका है, शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जाएगा। जी मौलाना साहब। सबसे अव्वल तो बहन के लिए दुआ करते हैं, उनके बेटे के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आफ़ियत वाली, सुकून वाली, बरकत वाली ज़िंदगी नसीब करे। और दूसरा अमल ये है कि बहन को चाहिए कि फ़ज्र की नमाज से पहले ये 70 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, और थोड़ा सा पानी ले लें एक बोतल में, 70 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़ के उसी पानी में दम कर दें। फिर वो दूसरे दिन 60 मरतबा पढ़ना है सूरह फातिहा, उसी पानी पे दम कर दें। और तीसरे दिन 50 मरतबा, फिर 40 मरतबा, फिर जो है 30, फिर 20 और आखिर दिन जो है 10 दिन। एक हफ़्ता ये अमल करना है। और जब आखिरी दिन 10 बचे तो वो पानी पूरा का पूरा जो है दम कर लें रोज़ाना, फिर वही पानी बेटे को ये पिलाएं सुबह शाम पूरा 40 दिन। तो इंशाअल्लाह कैसी भी बीमारी होगी, कैसी भी तकलीफ़ होगी, अल्लाह ताला दूर करेगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जमालुद्दीन बम्बई से बात कर रहा हूँ। जी जमाल साहब, सवाल कीजिए। जी सवाल मेरा ये है कि हजरत जो जुम्मा के दिन जो 2 रकात नमाज पढ़ के और भाग लेते हैं मस्जिद से, तो उसके बारे में थोड़ी सी मौलाना साहब रोशनी डालें कि उसके ऊपर कि मतलब कितना बड़ा गुनाह है कि लोग मस्जिद से 2 रकात नमाज पढ़ के भाग लेते हैं। दूसरा सवाल ये है कि दुरूद पाक की फजीलत क्या है, आयतुल कुर्सी की फजीलत क्या है। और तीसरी बात एक ये है कि अगर हम दुकान में या रास्ते में कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, रास्ते में चलते बाइक पे या मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, और वहाँ जहाँ पर सजदे का हुक्म है तो उसके बारे में फिर कैसा क्या करें? शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। जी, जुमे की नमाज जो है वो फ़र्ज़ पढ़कर अक्सर लोग निकल जाते हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। और फरमाया कि जो है फ़र्ज़ से अल्लाह ताला का कर्ज़ अदा होता है, और सुन्नत और नवाफिल के ज़रिए से बंदा अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करता है। तो सुन्नत का छोड़ना ये बहुत बड़ी गलती है और गुनाह है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत होगी, जब सुन्नतों की हम पाबंदी करेंगे, तो जो लोग फ़र्ज़ नमाज पढ़कर निकल जाते हैं और सुन्नतें नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। लेकिन फिर भी अगर एक पहलू ये देखा जाए कि फ़र्ज़ जो है वो ज़रूरी है, अल्लाह के इसकी पूछ होगी, फ़र्ज़ नहीं छोड़ना चाहिए, तो फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं। अब अगर ऐसे मौके के ऊपर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो वो अपने काम से फारिग होकर घर पे भी पढ़ सकते हैं, या बाज़ लोग इससे घर में पढ़ना चाहें तो फ़र्ज़ पढ़ के चले जाएं और घरों में पढ़ ले जाके। लेकिन अक्सर ये बहुत कम होता है, लोग निकल जाते हैं और सुन्नत और नवाफिल नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। जब जुमे की नमाज़ पढ़ने हम आए हैं तो ज़ाहिर सी बात है पूरी नमाज़ पढ़कर तभी हमें जाना चाहिए। जी, दूसरा सवाल भाई ने पूछा कि दरूद शरीफ की क्या फ़जीलत है। तो दरूद शरीफ की इतनी बड़ी फ़जीलत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे करीब मेरा सबसे ज़्यादा वो उम्मती होगा जो दुनिया में कसरत से मेरे ऊपर दरूद शरीफ पढ़ता होगा। यानी जितना हम ज़्यादा दरूद शरीफ दुनिया के अंदर पढ़ेंगे, मैदान महशर में कल क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतने ही हम जो है करीब हो जाएंगे। एक मरतबा जो दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको जो है 40 फ़ायदे अता फरमाते हैं। एक मरतबा दरूद शरीफ जिसने पढ़ा
اس کو 40 فائدے ہوتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی جو ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور 10 اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برستی ہیں۔ تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو 40 فائدے اس کے ہوئے، 10 گناہ ہمارے معاف ہو گئے، 10 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھی گئیں، 10 درجے ہمارے بلند ہو گئے، اور اللہ کی 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو گئیں۔ تو درود شریف کی تو یہی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو، میری سفارش لینا چاہتے ہو تو کثرت سے میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو۔ اور گزشتہ ہفتے بھی میں نے بتایا تھا کہ خاص طور سے آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن خاص طور سے درود شریف کا اہتمام کیا جائے، پورا دن جو ہے ہم درود شریف پڑھیں۔ اور تیسرا سوال بھائی نے کیا تھا کہ آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے، تو آیت الکرسی فرمایا یہ قرآن کا سردار ہے، آیت الکرسی قرآن کا سردار ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کی روح اتنی آسانی سے نکال لی جائے گی جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اگر سوتے وقت ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو رات بھر ایک فرشتہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اگر صبح ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو پورا دن اللہ کے امان میں اور اللہ کی حفاظت میں ہم رہیں گے۔ اور چوتھا سوال جو بھائی نے کیا تھا کہ ہم راستے میں چلتے پھرتے بائک کے اوپر یا سواری پہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں سجدے کی آیت اگر آ گئی تو اس وقت ہم کیا کریں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے سجدے کی آیت کو پڑھ لیں، جب اپنی منزل پہ ہم پہنچ جائیں، اپنے گھر یا ہم مسجد میں پہنچ جائیں تو ہم اس سجدے کو یاد رکھیں، بعد میں اس سجدے کو کر لیں، سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اگر ہم قرآن شریف بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر، گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور سجدے کی آیت آ گئی ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ فوراً سجدہ کیا جائے، لیکن چلتے پھرتے اگر ہم پڑھ رہے ہیں، سواری پہ پڑھ رہے ہیں تو سجدے کی آیت ہم پڑھ لیں اور اس کو یاد رکھیں، بعد میں اپنے مقام پہ آ کر سجدہ سہو کر لیں، سجدے کی آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ سجدہ ہو جائے گا۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد یوسف جموں سے بول رہا ہوں، جموں کشمیر سے جناب۔ جی یوسف صاحب سوال کیجیے۔ سر جیسے ہماری ظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اس کو ہم کب ادا کریں گے سر؟ عصر کے بعد اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ جیسے دوسرا سوال یہ ہے سر، ہم اگر سفر پر ہیں تو وہ ہم کیسے نماز ادا کریں گے؟ یہ سفر میں قضا ہو جاتی ہے جناب۔ سفر میں قضا ہو جائے تو جی جی، جیسے سفر میں ہے 200-300 کلومیٹر، جی تو سفر کہاں سے یعنی کتنی کلومیٹر کے بعد شروع ہو جاتا ہے؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، اگر ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کو عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد صرف عصر کی نماز ہے اور اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ تو اگر ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو بہتر یہ کہ اس کو مغرب کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، اور عصر کے بعد جو ہے وہ نماز قضا نہیں پڑھ سکتے۔ اور دوسرا سوال جو بھائی نے کیا کہ اگر سفر میں ہماری نماز قضا ہو جائے، تو اگر سفر میں آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے تو آپ جب گھر پہ آ کر پڑھیں گے تو آپ 2 ہی رکعت پڑھیں گے، کیونکہ آپ مسافر تھے، اس وقت آپ کے اوپر 2 ہی رکعت فرض تھی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی ظہر کی نماز سفر میں قضا ہو گئی تو اپنے گھر پہ یا اپنے مقام پہ جہاں جا رہا ہے اپنی منزل پہ پہنچ کر جب وہ پڑھے گا تو وہ 2 ہی رکعت پڑھے گا، کیونکہ سفر میں اس کے اوپر 2 ہی رکعت تھی۔ اور تیسرا سوال جو بھائی نے پوچھا کہ سفر کہاں سے شروع ہو جاتا ہے، جب ہمارا سمجھ لیے کہ 70 یا 75 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ ہو اور اپنے ہم بستی سے اپنے شہر سے نکل گئے تو پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا، اور اگر اس سے کم کا ارادہ ہے تو پھر جو ہے اس میں مسافر آدمی نہیں ہوتا ہے۔ جی اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ میرے 2 سوال ہے۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں۔ کیا نام ہوا آپ کا نام؟ میرا نام سادیہ۔
جی سوال کیجیے. میرے 2 سوال ہے. تو ہمارے جو بازو میں رہتے ہیں وہ ہمارے سے بہت جھگڑے کرتے ہیں, وہ ہمارے سے تو وہ مجھ سے جھگڑتے رہتے ہمارے سے, اس کے لیے دعا بتائیے. جی دوسرا سوال. میرا دوسرا سوال ہے, اور میری 8 سال کی بہن ہے, وہ اس کا ابا سے تو بہت مارتے, اس کو دماغ میں نہیں بیٹھتا اس کا کچھ بات, کچھ ہی بات دماغ میں بیٹھتی, اس کے ٹیچر بہت مارتے ہیں اس کو, اس کے واسطے کوئی دعا بتائیے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. جی سوال کو ذرا واضح کر دیجئے. سوال ان کا یہ تھا کہ ان کے پڑوسی ہیں, وہ کافی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ان کے گھر والوں سے. جی اگر پڑوسی ان کے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کے حق میں 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کیا جائے, اور بلکہ یہ فرمایا کہ جو ہے ایک دعا قرآن مجید کے اندر آتی ہے, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اس دعا کو شام کو 11 مرتبہ اور صبح 11 مرتبہ پڑھ کے ان کے حق میں دعا کریں تو انشاءاللہ جو آپس میں اللہ قلوب کو ملا دے گا اور آپس میں محبت پیدا ہوگی. جی اور ایک سوال یہ تھا کہ ان کی بہن ہے 8 سال کی, حافظہ کمزور ہے. 40 بادام لے لینا چاہیے, 40 بادام لے لیں اور اس کے اوپر 40 مرتبہ پڑھ لیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. یہ 30 سپارے میں چھوٹی صورت ہے, اس کو 40 مرتبہ 40 بادام کے اوپر دم کر لیں اور نہار منہ روزانہ 1 بادام کھلا دیا کریں. اللہ کی ذات سے قوی امید ہے, اللہ ان کے حافظے کو مضبوط کرے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں سر. جی کیا نام ہے آپ کا؟ سمیر. جی سمیر صاحب سوال کیجیے. سر میری ماں کو تکلیف ہے گردن میں, بازوؤں میں. کب سے ہے یہ تکلیف؟ اس کو 2-3 سال ہو گئے, ڈاکٹر کے پاس گیا تو مگر فرق نہیں ہو گئی. آپ کوئی دعا دے دیجیے سر. بالکل شکریہ کال کرنے کے لیے. اوکے سر. جی مولانا صاحب. بھائی کو چاہیے کہ یہ صبح شام 40 مرتبہ یہ دعا پانی پہ دم کر کے پلائیں. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی بدنی. 40 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر صبح اور 40 مرتبہ شام کو پانی پہ دم کر کے پلائیں. اور دوسرا عمل بھائی یہ کریں کہ یہ صدقے کو کثرت سے کریں, صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں, خوب صدقہ ان کی طرف سے کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حیدر علی وسائی کولی واڑہ سے. جی سوال کیجیے. حیدر علی کولی واڑہ سے. جی جی بالکل سوال کیجیے. جناب میرا سوال یہ ہے. جی ہاں سوال کیجیے. یہ جناب ٹی وی کی آواز بند کر دیں پھر سوال کریں. میری بیوی کا اور میرا انشورنس کرایا ہے لائف انشورنس ہے, اور ایک میڈیکل انشورنس بھی کرایا ابھی. اب یہ کہاں جائز ہے کہاں تک صحیح ہے مجھے سمجھائیے. ٹھیک ہے جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب میڈیکل انشورنس اور لائف انشورنس. جی میڈیکل انشورنس اور لائف انشورنس کے بارے میں تو اب اس میں یہ فقہی مسئلہ ہے, اور اس میں کچھ شرطیں ہوتی ہیں, کچھ جواز ہوتے ہیں, کہیں یہ جائز بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ناجائز ہوتا ہے. تو میری تو یہ رائے ہے کہ ان کے جو لوکل مفتی صاحب ہیں یا جو ان کے یہاں کوئی ادارہ ہے یہ وہاں اس کو بیٹھ کے لکھت میں لے لیں اور وہ ان کو تشفی بخش جواب وہاں پہ مل جائے گا, وہ زیادہ ان کے لیے بہتر رہے گا.
بالکل، جو اپنی کنڈیشن ہے، جو صورتحال ہے، وہ ساری چیزیں وہاں پر ذکر کرے، زیادہ بہتر ہوگا. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں محمد عمر بول رہا ہوں، کانپور بہار سے، کانپور کا. جی محمد عمر صاحب سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک اتنا پیارا یہ کاری کرام سب لوگ حدیثی باتیں کیوں نہیں پوچھتے، اپنے مطلب کی بات پوچھتے ہیں. حدیثی باتیں پوچھنا چاہیے تھا. اتنا موقع، اتنا پیارا کاری کرام ہے. حد کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کا واضح غیر واضح رہا آپ کی بات. جی حدیثی طور پہ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا حدیث کی باتیں کیوں نہیں پوچھی جاتی؟ یہ کال اس لیے سر میں نے کیا ہے، ظہر کی نماز کے بعد جو ہمیں 4 رکعت فرض باتیں پیش مانگنے پیچھے، ایک رکعت ہم کو ملی آخری دن، اس میں دوسری رکعت میں ہم کو اتحیات پڑھنا پڑے گا، نہیں پڑھنا پڑے گا؟ تیسری رکعت میں پڑھنا پڑے گا ہم کو اتحیات. ایک رکعت آپ کو ملی عصر کی؟ جی اس میں آپ کو سورہ فاتحہ کی بات کر رہے ہیں یا اتحیات کی؟ جی ہاں یہی پوچھنا. یہ کوئی بتا نہیں پاتا، ہر ایک سے پوچھا کوئی بتا نہیں پاتا. کوئی کہتا پہلی رکعت میں، کوئی دوسری رکعت میں، کوئی کچھ بتاتا. جی ٹھیک ہے. بالکل آپ نے جو باتیں کہی ہیں بالکل اس کا جواب دیا جائے گا. لیکن یہ جو پروگرام ہے دعا اور دوا، یہ اس تعلق سے ہے کہ جو پریشانی ہو، جو مسئلہ ہو، اس کو قرآن و حدیث کے ذریعے یا سلف صالحین سے جو منقول دعاؤں کے ذریعے اس کا حل کیا جائے، اسے بتایا جائے. یہ پروگرام کا فارمیٹ ہے. آپ کا جو سوال تھا وہ حدیث کے تعلق سے تھا کہ حدیث کی باتیں کیوں نہیں کی جاتی ہے. تو ضرور باتیں کی جاتی ہے، لیکن وہ پروگرام الگ وقت میں، الگ دن میں آتا ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا. جی مولانا ہارون نظامی صاحب، ان کا سوال یہ تھا کہ اگر ایک رکعت چھوٹ گئی 3 رکعت اگر چھوٹ گئی ہے اور 1 رکعت ملی ہے تو کیسے ادا کی جائے گی آگے کی رکعت؟ جی اگر ان کی ظہر کی یا عصر کی ان کی 3 رکعتیں چھوٹ گئی، ان کو آخری رکعت ملی ہے، تو اس کو قاعدے سے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب آپ کو 1 رکعت ملی ہے، جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ جب کھڑے ہوں گے تو اس میں جو ہے آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے. سورت پڑھنے کے بعد آپ جب دوسری رکعت پڑھیں گے تو یہ آپ کی دوسری رکعت ہے. اس میں آپ کو بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے اتحیات آپ کو پڑھنا ہے، اور اتحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ تیسری رکعت اسی طریقے سے جو ہے تیسری رکعت آپ پڑھیں گے، اور تیسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کے پھر رکوع سجدہ کر کے آپ کھڑے ہو جائیں گے. پھر آپ چوتھی رکعت میں آپ بیٹھ جائیں گے. اس کا طریقہ ہے کہ آپ کی جو آخری رکعت ملی ہے تو آپ جب کھڑے ہوئے ہیں تو اب آپ رکوع سجدہ جو کر رہے ہیں تو یہ آپ کی دوسری رکعت ہے. دوسری رکعت میں آپ کو بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد پھر تیسری رکعت میں نہیں بیٹھنا ہے، پھر چوتھی رکعت میں بیٹھنا. یہ اس کا طریقہ ہے. جی بالکل. تو ناظرین پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. مولانا ہارون نظامی صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، جلد ہوتے ہیں حاضر. بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنے سوال کو واضح رکھیں، مختصر رکھیں، اور اپنی ٹی وی کی آواز ضرور بند کر لیں. چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں گجرات بروڑا سے بول رہا ہوں. جی میں انشاءاللہ یہ سال حج کے لیے میں اور میری اہلیہ جانے والے ہیں. ماشاءاللہ. جی ہاں، اور اس کے کمر میں تکلیف ہے گی. اہلیہ کو کمر میں تکلیف ہے، اور جب شیطان کو وہاں پہ کنکری مارنے جاتے زیادہ جرس ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کے جگہ میں خود پتھر مار لیں گے تو چلے گا؟ وقف کر دے دو.
शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जाएगा। जी मौलाना साहब। जी, अगर कोई ऐसा उज़्र है, कोई ऐसी तकलीफ़ है या बीमारी है और उसमें कोई रुकन ऐसा हज का नहीं कर पा रहे हैं, तो उस अमल को दूसरे से करवा लेने से भी वो अमल पूरा हो जाएगा। और अगर कोई दूसरा भी नहीं मिल पा रहा है और वो अमल छूट गया है, तो उसका फिर वहाँ पे इसमें दम देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कि वहाँ पे जो है इतना आपको दम देना है, यानी एक बकरा है, यानी इसका सदका करना होगा, सदक़े के बराबर आपको दम करना होगा। तो हज के दौरान अगर कोई ऐसा अमल है कि जिसको हम उज़्र की बिना पर और मजबूरी की बिना पर नहीं कर पा रहे, तो कोई दूसरा अगर हमारी तरफ से कर दे तो वो चीज़ अदा हो जाती है, और अगर दूसरा कोई कर भी नहीं पा रहा तो वहाँ पे दम लाजिम हो जाता है। बिल्कुल। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ। जी सवाल कीजिए। हेलो, मेरा सवाल है मौलाना साहब से जी। मैं बहुत घर में हमारे बहुत परेशानी है। कम से कम 20 साल हो गया, मैं जब नया घर बनाई उसमें किसी ने मेरे घर में लियाकर बकरा का सिर गाड़ दिया, और मेरे बच्चों ने जब घर बनाने का काम शुरू होता रहा आए तो बकरा का सिर देखे तो डर गए, उठाकर कहीं बाहर फेंक दिए, और उसके बाद कागज उगज कुछ ऐसे डाल के हम लोग कहीं दूर थे जला दिए। उसके बाद अब क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद हम लोग इतना काफी परेशान है कि हद से ज्यादा मुझे समझ में नहीं आता। किस तरह की परेशानी है? घर का कोई काम, किस तरह की परेशानी है? माली तौर पर कोई मेरे घर का काम नहीं होता, कुछ भी काम करो घर का काम नहीं होता। हम लोग से कहीं हमें हमारे बच्चों को कहीं इज्जत नहीं मिलती, कितना भी कोशिश कर लो, किसी में कोई ऐसी बुराइयां नहीं, लेकिन कहीं भी हम लोग को इज्जत नहीं मिलती। मेरे बच्चों की शादी के लिए परेशान, मैं 4 साल बच्ची की शादी के लिए परेशान हूँ। जो भी दुआएं मौलाना साहब लोग बताते मैं पढ़ती हूँ, सारे अमल करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, मेरे घर में भी मेरे खानदान में कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब लोग बताते खबीस है, ऐसे जिन्नात है, मैं कई लोग को दिखाया भी, लेकिन कोई ऐसा करने वाला नहीं मिला। मुझे पूरा यकीन लगता है कि मेरी रुकावट है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पढ़ती लिखती हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं नहीं कर सकती, मेरे घर का कोई काम नहीं हो पाता है। ठीक है, आपका सवाल वाज़ेह हो चुका है, आपका सवाल वाज़ेह हो चुका है, जवाब दिया जाएगा। जी मौलाना साहब। जी, बहन को अगर ये शक है या कन्फर्म है कि इनके घर में कुछ शय है या किसी ने कुछ कर धर दिया है, तो मैं इनको एक अमल बता रहा हूँ, ये उसको कर लें तो इंशाल्लाह अगर ऐसी कोई भी तकलीफ़ है घर की तो अल्लाह ताला उसको दूर करेगा। उसका अमल ये है कि सूरह बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू, सूरह बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू और आयतल कुर्सी चारों कुल, इतना सुबह पानी पे दम करके पूरे घर पे छिड़क दें और वही पानी थोड़ा सा बचा के घर वालों को पिला दें। ये अमल करने से अगर इनके घर में कोई शय है, कोई ऐसा इनको शक है या कन्फर्म है जो भी है, तो इंशाल्लाह पूरी तरीके से ये कट जाएगा। सूरह बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू, आयतल कुर्सी चारों कुल, इतना पानी पे दम करके इनको पूरे घर पे छिड़कना है और घर वालों को पिलाना भी है, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई भी जादू टोना होगा ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, जो बहन ने सवाल किया कि इनके जो है वो काम पूरे नहीं हो पाते हैं, इनको इज़्ज़त नहीं मिल पाती है, तो बहन को चाहिए कि सुबह सूरह रहमान घर में तिलावत करें, सुबह सूरह रहमान घर में तिलावत करें, पानी पे दम करके सारे घर वालों को पिला दिया करें, और शाम को सूरह यासीन की आखिरी आयत, शाम को सूरह यासीन की आखिरी आयत पढ़ें, फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन, फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। ये सूरह यासीन की आखिरी आयत है। इस आयत को 41 मरतबा पढ़ के फिर 2 रकात नमाज पढ़ कर दुआ करें तो इंशाअल्लाह घर की जो इनके तकलीफ़ वो भी दूर होगी, और जो इनके काम में रुकावट आती है इंशाअल्लाह वो रुकावटें भी अल्लाह ताला दूर करेगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम कर्नाटक हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। जी, सवाल कीजिए।
کیا اسلام میں جنم دن منانا جائز ہے؟ جی اور کوئی سوال؟ اور کچھ نہیں، شکریہ. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. اسلام میں جنم دن منانا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے. جیسے لوگ برتھ ڈے کے طور پر مناتے ہیں یا جنم دن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اسلام اس کی جو ہے گنجائش کی کوئی راستہ اس کا دیتا بھی نہیں ہے. بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر ہم 10 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے تو ہم تو اپنی موت کے قریب پہنچ رہے ہیں، اپنی قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں. تو اس پر انسان کو اچھے کام کر کے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اس پر افسوس کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پیچھے دن گزرے ہیں، جتنے بھی سال گزرے ہیں، اس میں ہم نے اچھے کام کیے کہ نہیں کیے. تو ہمارا جب سال پورا ہو تو ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اب ہمیں آگے سماج سیوا کے کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں، نہ کہ جو ہے اس پر ہم جو سال ہمارا پورا ہو پتہ چلا ایک سال ہمارا جو ہے بڑی گناہوں کے ساتھ میں گزرا ہے اور ہم اچھے کام بھی نہیں کر پائے اور پھر سال پورا ہونے پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں. تو اسلام میں برتھ ڈے کی یا جنم دن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرے 2 سوال تھے. جی. ایک سوال والدہ کے لیے، دعا کے لیے، اور دوسری بات یہ جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت نماز پڑھتے نا، وہ پڑھنا جائز ہے کیا؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. ان کے والدہ کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا کرے. اور جمعے کی نماز کے بعد جو 4 رکعت سنت ہے وہ سنت موقدہ ہے، یعنی اس کو پڑھنا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے پھر 2 رکعت نماز سنت ہے، وہ بھی سنت موقدہ ہے. ایک ہوتی ہے سنت، ایک ہوتی ہے سنت موقدہ. جو سنت ہے اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو ثواب ہے اور پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ نے چھوڑ بھی دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن سنت موقدہ جو ہے اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے. جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز فرض کے بعد 4 رکعت نماز سنت پڑھنا سنت موقدہ ہے. پھر 2 تو ان کا سوال یہ تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے. تو مولانا ہارون نظامی صاحب اس کا جواب دے رہے تھے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے وہ سنت موقدہ ہے، یعنی اگر اسے نہیں پڑھا جائے گا تو اس پر پکڑ ہوگی اور اسے جمعہ کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بریلی نواب سے. بریلی سے؟ ہاں جی سوال کیجئے. جی سوال کیجئے. ہاں بریلی سے. ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں. ہلو جی سوال کیجئے. ہاں سوال حضرت ہماری بیوی کے اوپر آصف کا اثر ہے تو 15 سال لگ بھگ ہوگی، کچوتے شریف ڈالتے ہیں لیکن لیکن کوئی ابھی کھانا نہیں ہوا، بڑا پریشانی، بڑا چکران پن ہے، کچھ ہمارے کاروبار میں خیر برکت بھی نہیں ہے حضرت. کس پر آصف کا اثر ہے؟ ہاں آصف بھی اثر ہے. کچوتے شریف جاتے ہیں، کچوتے شریف مخدوم پاک کے آستانے پہ کوئی نہیں ہے، بڑا فرض ہے. چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. جی آصف کا اثر ہے ان کے اوپر، تو ان کو چاہیے کہ 4 قل آیت الکرسی، 4 قل آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ جن، 4 قل آیت الکرسی 1 مرتبہ سورہ جن، یہ صبح بھی پانی پہ دم کر کے پئیں اور شام کو پانی پہ دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ یہ تکلیف ان کی دور ہو جائے گی. بالکل. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ہلو. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو میں یو پی مئو سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجئے.
सर हमारा 3 सवाल है। एक तो हमारे वालिद साहब के पैर में, उनके एड़ी में बहुत दर्द रहती है, और एक है कि चाश्त और इशराक की जो नमाज है वो नफल है कि सुन्नत है, नियत कैसे करते हैं? चाश्त और इशराक। हाँ हाँ ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, एड़ी में जो तकलीफ़ है इनके वालिद के, तो कुरान मजीद के अंदर एक दुआ है, ओरकोद बेरेजिलिक, ओरकोद बेरेजिलिक, ओरकोद बेरेजिलिक। इसको जो है पानी पे दम करके पिए 21 मरतबा, और इसको तेल के ऊपर दम करके वहाँ पे लगा भी सकते हैं, तो इंशाअल्लाह इतना एड़ी की तकलीफ़ जो है दूर हो जाएगी। और दूसरा सवाल जो बहन ने किया है कि इशराक की नमाज सुन्नत है या नफिल है। इशराक की नमाज और चाश्त की नमाज ये नफिल नमाज है कि अगर आप पढ़ेंगी तो बहुत बड़ा इसके ऊपर सवाब है, और अगर आप छोड़ देंगी तो उस पर कोई गुनाह या उस पर कोई अज़ाब नहीं है। और ये नफिल नमाज है। अगर हम इशराक की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इशराक की 4 रकात नमाज है, 2-2 करके पढ़ी जाती है, यानी 2 नफिल फिर उसके बाद 2 नफिल। और इसकी नियत ऐसे ही बांधी जाएगी कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज चाश्त, या 2 रकात नमाज इशराक, 2 रकात नमाज नफिल वक्त इशराक, 2 रकात नमाज नफिल वक्त इशराक, और मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो अभी हमने जब 4 रकात नमाज इशराक की पढ़ ली, तो हदीस के अंदर है कि जिसने 2 रकात नमाज इशराक की पढ़ी तो उसे एक मकबूल हज, मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हमने 2 रकात पढ़ ली तो अल्लाह ताला पूरे दिन काम की हमारी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ले लेते हैं। ये इसके फ़ज़ाइल हैं। इसी तरीके से चाश्त की नमाज है, वो 12 रकात है, और वो उसका टाइम 10 बजे से शुरू होता है और ज़वाल तक रहता है। उसकी भी नियत ऐसे ही बांधी जाएगी, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल वक्त चाश्त वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने चाश्त की 12 रकात पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल बना देते हैं। उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत के अंदर एक महल बना देते हैं। शकीक बल्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने रोज़ी को जब तलाश किया तो रोज़ी मुझे जो है वो चाश्त की नमाज में मिली। तो ये इसके फ़ज़ाइल है। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, सवाल कीजिए। हेलो, सवाल कीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं शादाब बात कर रहा हूँ। जी शादाब साहब, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल कीजिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दें, सवाल करें। मेरी एक छोटी सी थोड़ा सा सवाल था कि मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ लेता हूँ और ऑफिस के लिए चले जाता हूँ। जी, फजर की नमाज पढ़ के मैं जाता हूँ तो मुझे असर जोहर नहीं मिलती, असर नहीं मिलती और मगरिब नहीं मिलती, फिर मुझे ईशा मिलती है और मैं ईशा पढ़ लेता हूँ। क्या मैं ईशा पढ़ने के बाद अपने जोहर असर मगरिब की कज़ा पढ़ सकता हूँ? और काम जो जा रहा हूँ उसमें दुआ चाहता हूँ कि मेरी कामयाबी की वजह से दुआ कर दीजिए। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। जी, भाई को चाहिए कि जैसे फजर की नमाज़ पढ़ के ये निकलते हैं, अब ज़ोहर का टाइम है और असर का टाइम है या मगरिब का टाइम है, तो क़ज़ा ना पढ़ के इनको अदा पढ़नी चाहिए। कोशिश तो पूरी यही करें। ये अगर मजबूरी में छूट जाती है तो एक अलग बात है, लेकिन अब जैसे ज़ोहर का टाइम है तो ये ऑफ़िस के करीब अगर कोई मस्जिद है वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, या अगर ये मस्जिद नहीं जा सकते हैं तो अपने ऑफ़िस में जहाँ पे ये काम करते हैं अगर वहीं पे कोई ऐसा रास्ता निकल आता है तो मैं इनको एक मशवरा दूंगा कि अगर ये पूरी नमाज भी नहीं पढ़ पाते हैं तो फ़र्ज़ नमाज ज़रूर पढ़ लिया करें। ऑफ़िस में
کہیں بھی آفس کے کنارے اپنا ایک مصلی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو یا نہ کوئی چیز ہو ایسے ہی پڑھ لیں تو فرض نماز ضرور پڑھ لیا کریں. اسی طریقے سے عصر کا ٹائم آیا تو کوئی قریب مسجد دیکھ لیں, اگر مسجد ہے وہاں جا کے پڑھ لیں, اور اگر نہیں مسجد جا سکتے تو آفس میں جہاں پہ یہ ہیں وہیں پہ جو ہے یہ پڑھ لیں 4 رکعت فرض. پھر اسی طریقے سے مغرب کا مسئلہ ہے کہ راستے میں یا کہیں پڑھ لیں. سب سے اول تو کہ بھائی نماز کو قضا نہیں کرنی چاہیے, اس کو اگر نہیں پوری پڑھ سکتے ہیں تو فرض ہی ادا کر لیں. ہاں اس کے باوجود اگر ان کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں اور نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد اس کی قضا پڑھ لیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ قضا نہ پڑھ کے یہ ادا نماز پڑھیں. کوشش پوری یہ کریں کہ ہمیں انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی مسجد جا کے یا آفس میں. اور دوسرا جو بھائی نے کہا کہ روزی میں برکت کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں ان کو برکت عطا کرے, اور ان کو کثرت سے یہ پڑھنا چاہیے یا فتاح یا رزاق, یا فتاح یا رزاق, اس کا ورد کرے, اللہ ان کی روزی میں برکت عطا کرے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شہناز بات کر رہی ہوں بنگلور سے. جی سوال کیجیے. دیکھیے میرے شوہر کا انتقال ہو کے 20 سال ہو گیا. میرے 2 لڑکیاں ہیں. ہمارے سسرے آندرا میں پولیس کمشنر تھے, تو 7 جیٹ تھے میرے کو. تو ہمارے جیٹ محمد شریف لائر ہیں, وہ گھر بکا کو نہیں آ رہی, بکاتی کو نہیں بکا رہی. میں بھاڑے کے گھر میں ہوں, بہت تکلیف ہے بھاڑا بننا, بچوں کا شادی کرنا, تو اس کے لیے کون سی تو بھی دعا بتا دیجیے. جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. پورا سوال بہن کا سمجھ میں نہیں آیا. مالی طور پر پریشان ہیں. جی ان کو چاہیے کہ بعد نماز مغرب کے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں, بعد نماز مغرب کے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں, اور فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھا کریں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں, اور بعد نماز مغرب کے 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں, تو انشاءاللہ یہ جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور کرے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہمیں عطا اللہ کر کے بنگلور سے بات کر رہے ہیں. جی عطا اللہ صاحب سوال کیجیے. صاحب ہمارا گھر بن کے ایک 10 سال سے گھر کا کام نہیں چل رہا ہے صاحب. وہ ہمارا گھر کا کام وہ تو چل رہا نہیں صاحب, وہ کھڑ گیا. کیا پریشانی ہے؟ کچھ کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں ہے حضرت. مالی طور پر پریشانی ہے کیا صاحب؟ خیر و برکت نہیں ہے گھر میں؟ معلوم نہیں حضرت کچھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بھائی کو چاہیے کہ یہ نماز کی پابندی کریں. سب سے اول تو نماز کی پابندی کریں, اور ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں, انی مغلوب فانتصر, انی مغلوب فانتصر. 5 وقت نماز کی پابندی رکھیں, اور ہر نماز کے بعد جو 11 مرتبہ پڑھنا ہے, انی مغلوب فانتصر, انی مغلوب فانتصر, انی مغلوب فانتصر. تو اللہ کی ذات سے امید ہے پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں. جی سوال کیجیے. میرے 2 سوال ہیں. جی پہلا سوال ہے کہ گانا سننا یہ حرام ہے, اور دوسرا سوال میرا ہے کہ بینک سے جو ہم لون لیتے ہیں اس کو ہم سود دیتے ہیں, اس کے بارے میں سننا ہے بس. ٹھیک ہے جواب دیا جائے گا. اوکے سر. جی مولانا بھائی نے دوسرا سوال کیا کیا ہے؟ بینک سود کے تعلق سے ہے, جیسے بینک سے کریڈٹ وغیرہ لیتے ہیں, قرض وغیرہ لیتے ہیں, تو اس میں سود دینا پڑتا ہے, تو کیا حکم ہے؟
جی پہلا سوال جو بھائی نے کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کی ممانعت ہے اور ان کو شریعت نے منع بھی کیا ہے کہ گانا کا سننا اور گانا کا بجانا مذہب اسلام سے اور شریعت سے ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں بڑی وعیدیں بھی آئی ہوئی ہیں، سخت سے سخت وعیدیں ہیں کہ جو انسان دنیا کے اندر گانا سنے گا تو اس کے جو ہے کانوں کے اندر شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا، اور اسی طریقے سے تو یہ شریعت کے اندر یہ کرنا حرام ہے اور اس کی ممانعت ہے۔ اور دوسرا سوال جو بھائی نے کیا کہ تو اس سے تعلق سے یہ ہے کہ وہ تو اگر کہیں پہ بالکل مجبوری ہے کہ اس کے دینے سے کام ہونا ہی نہیں ہے، تب تو شریعت نے کچھ اس کی گنجائش نکالی ہے، ورنہ شریعت نے سود لینے والے کو اور سود دینے والے کو یہ بہت سنگین اور بڑا مہلک گناہ بتایا ہے اور اس سے بچنا چاہیے انسان کو۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، ہم گورکھپور سے بول رہے ہیں، واجد الدین صاحب بول رہے ہیں۔ جی سوال کیجئے۔ میرا سوال ہے کہ میں اپنا کلینک کھولا ہوا ہوں، چل نہیں رہا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ دوسرا سوال ہے آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ چلیے آپ کا پہلا جی دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ دوسرا سوال کام میں من نہیں لگتا ہے، مطلب کوئی دعا بتا دیجیے، اور نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کی آواز کٹ رہی تھی۔ جی مولانا صاحب۔ جی غالباً بھائی نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ ان کے کلینک میں جو ہے وہ برکت نہیں ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ جب یہ کلینک پہ جائیں تو گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور نماز کے بعد جو ہے یہ سورہ رحمان کی تلاوت کر کے جائیں، سورہ رحمان کی تلاوت کر کے جائیں، اور جتنی دیر یہ کلینک پہ بیٹھیں صرف استغفار پڑھیں، جتنی دیر کلینک پہ بیٹھیں استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پڑھیں۔ اور دوسرا سوال جو بھائی نے یہ کیا کہ ان کا نماز میں من نہیں لگتا ہے یا نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے یہ کثرت سے جو ہے یہ پڑھا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ 2 دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر و برکت اور عافیت عطا کرے گا۔ بالکل۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم رائے ولیز بول رہے ہیں، ہم کسی سے بات کرنی ہے۔ جی سوال کیجئے۔ جی حافظ جی سے ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ جیسے کسی پر یہ سب مسلمانوں کو مصیبت پریشانی آئی ہے تو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں یا اللہ کی ذکر کرتے ہیں، تو ہم کون وسیلہ مطلب جو پڑھا ہے ہم نے اس کا وسیلہ دے کے دعا اللہ سے کریں کہ رسول اللہ کا وسیلہ دے کے دعا کریں، یہ پوچھنا ہے۔ اور یہ پوچھنا ہے جسے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور پیروں میں ہاتھ لگ جائے اسی ہاتھ سے ہم قرآن چھو سکتے ہیں؟ جواب دیا جائے گا جی۔ اور یہ پوچھنا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مصیبت آنے سے بچ جائے یا آ جائے تو کیسے ہم خیرات فطرہ نکالیں، صدقہ کریں؟ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ جی بہن نے جو پہلا سوال کیا ہے کہ وہ جو قرآن شریف پڑھ رہی ہیں یا وظائف یا تسبیح جو کچھ بھی پڑھ رہی ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو دعا مانگنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ دعا میں یہ وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگائیں کہ اللہ میری دعا کو حضور کے طفیل، حضور کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما لیجئے۔ اور دوسرا سوال جو بہن نے کیا قرآن شریف پڑھتے پڑھتے کیا ان کے اگر ہاتھ جو ہے وہ پیروں میں لگ گئے ہیں، ہاں تو اگر پیروں میں ہاتھ لگ گئے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ قرآن شریف کو چھو سکتی ہیں، اس کا ورق پلٹ سکتی ہیں۔ اور تیسرا سوال جو بہن نے کیا کہ اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اس کو ہم کیسے دور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو اور اپنی بلاؤں کا، مصیبتوں کا دعا سے استقبال کرو۔ تو جب بھی کوئی پریشانی دقت آ جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے خوب دعائیں کی جائیں، اللہ سے خوب دعائیں کی جائیں۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو موجودہ مصیبت ہے اس کو بھی ٹالے گی، جو آنے والی مصیبت ہے دعا اس کو بھی جو ہے ٹال دیتی ہے۔
اور اس کے علاوہ صدقے کو کثرت سے کریں. صدقہ یہ کھانے کی شکل میں کر سکتی ہیں, کسی غریب کو کھانا کھلا دیں یا اس کو پیسے کی شکل میں دے دیں, اس طریقے سے صدقہ کر سکتی ہیں, یا پیسہ نکال کر کسی غریب کے ہاتھ میں دے سکتی ہیں, یہ صدقہ ہو گیا. تو یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ان کو عافیت اور برکت والی زندگی اللہ عطا کرے گا. بالکل. تو ناظرین, یہ تھے مولانا ہارون نظامی صاحب جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں سلف صالحین سے منقول دعاؤں کی روشنی میں. مولانا ہارون نظامی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اب دعا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.